إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام ثالث: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, तकरीबन 2 जुमा से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तसर तौर पर कुछ बातें आ रही हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा जामिअ तरीन उन्वान है, अगर पूरा साल हर जुमा इस मौजू पर बात की जाए तब भी कम है, इसलिए कि ये मरकज़ी उन्वान है। और हमारे नबी की ज़िंदगी के एक एक अमल को
ایک ایک فعل کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک دعا کو اگر لے لیا جائے تو ایک ایک چیز پر ایک ایک جمعہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر علماء کرام اجمالی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ میں بیان کرتے ہیں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی اور بہت ساری چیزیں جاننے کی اور بہت ساری چیزوں کو اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سے پہلے اگر آدمی کے اندر عظمت مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو تو سننے میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یعنی آدمی عظمت سے سنے گا، ادب سے سنے گا، احترام سے سنے گا، شوق سے سنے گا، ذوق سے سنے گا کہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ سے سنے گا۔ اگر محبت نہیں ہوگی، عظمت نہیں ہوگی تو بس وہی ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے چھوڑنا، بے توجہی، لاپرواہی، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے بیانات سننے کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہے نا، کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، سونے اور جاگنے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، بات چیت کرنے کے آداب ہیں۔ تو دین کی بات سننے کے بھی آداب ہیں، بیان سننے کے بھی حضرات علماء کرام نے آداب لکھے ہیں۔ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم بیان سنیں گے یا کوئی دینی بات سنیں گے تو اس بیان کا، اس دینی مجلس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان کی رعایت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دین کی بات یا بیان سننے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی با ادب ہو کر سنے، یعنی ادب سے بیٹھے، اس انداز سے بیٹھے جس انداز سے ادب جھلک رہا ہو، اس انداز سے نہ بیٹھے جس سے بے ادبی ہو رہی ہو، یا تکبر جھلک رہا ہو، یا گھمنڈ نظر آ رہا ہو، یا بڑپن نظر آ رہا ہو۔ اس انداز سے نہ بیٹھے، بلکہ اس انداز سے بیٹھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ ادب سے بیٹھا ہے، یہ عاجزی سے بیٹھا ہے، یہ انکساری سے بیٹھا ہے، یہ تواضع سے بیٹھا ہے۔ اس انداز سے وہ بیٹھے، پہلا ادب، با ادب بیٹھے۔ دوسرا ادب دینی بات سننے کا کہ آدمی باوضو بیٹھے۔ حالانکہ وضو بنانا عام طور پر کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ادب ہے یہ، اس لیے کہ آدمی جب وضو بناتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے جب آدمی وضو بناتا ہے تو ایک حفاظتی سرکل، ایک حصار اس کے چاروں طرف میں بن جاتا ہے، یعنی ایک دائرہ بن جاتا ہے اور اس میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وضو کی برکت سے
اللہ کئی مصیبتوں سے پریشانیوں سے اس کو بچا دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے، ہمارے بزرگان دین میں سے کئی لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا، اے بلال، آخر بات کیا ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی، تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، اور عجیب بات یہ ہے کہ میں بھی چل رہا ہوں، تم بھی چل رہے ہو، لیکن میرے قدم رکھنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے، میرے چلنے کی آہٹ سے پہلے تمہاری آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں ہیں، لیکن حضرت بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سن رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، آخر ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ نے جنت میں تمہارا مقام بتا دیا؟ حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک عمل یہ ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں، فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب سے میں نے وضو بنانا شروع کیا ہے آج تک بغیر وضو کے میں نے آسمان کو نہیں دیکھا، بغیر وضو کے آسمان پر نظر نہیں ڈالی، اور جب بھی مسجد کو جاتا ہوں تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے بلال، یہی عمل ہے، یہی عمل ہے جس نے تیرے مقام کو دنیا ہی میں جنت کا بنا دیا۔ تو آدمی حفاظتی حصار کے اندر آ جاتا ہے، کئی روحانی پریشانیوں سے، اثرات سے، بلاؤں سے وضو کی برکت سے اللہ بچا دیتا ہے۔ تو دین کی بات سننے کا، بیان سننے کا دوسرا ادب باوضو ہو کر سننا، اور تیسرا ادب غور سے سننا، کیا بولا جا رہا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے، کیسے بولا جا رہا ہے، کس لیے بولا جا رہا ہے، کس کے لیے بولا جا رہا ہے، غور سے سننا، تب جا کر وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ ہم بولیں گے کچھ اور، آپ سنیں گے کچھ اور، سمجھیں گے کچھ اور، باہر بتائیں گے کچھ اور۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز کو آیا، جمعہ کے بیان کو آیا، وہ مراقبے میں تھا، جب بیان چل رہا تھا وہ آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، تو بیان ہونے کے بعد، نماز ہونے کے بعد اپنے گھر گیا، اور گھر کے باہر ہی رک کر اپنی بیوی کو آواز دیا، اے بیگم صاحبہ، گھر کے اندر جتنی حرام چیزیں ہیں وہ سب باہر نکالو، تب تک میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ بیوی حیران پریشان ہوئی، ہمارے گھر کے اندر حرام چیزیں کیا ہیں، غلط چیزیں کیا ہیں؟ تو بیوی نے آ کر پوچھا، بھی ہمارے گھر میں وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ صاحب کہنے لگے، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر آیا ہوں، بیان سن کر آیا ہوں، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے کہا کہ پیاز کھانا بھی حرام ہے اور دودھ پینا بھی حرام ہے۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پیاز کھانا حرام ہے، دودھ جو ہے استعمال کرنا حرام ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ امام صاحب اور خطیب صاحب نے کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے، بڈی کھانا حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے۔ اب یہ صاحب نیند میں تھے، مراقبے میں تھے،
انہوں نے بیاض کو پیاس سمجھ لیا اور سود کو دودھ سمجھ لیا۔ تو اس لیے غور سے سننا کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے، تب وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور بیان سننے کا چوتھا ادب یاد رکھنے کی نیت سے سننا، یاد رکھنے کی نیت سے سننا کہ جو بات کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی میں اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور بیان سننے کا پانچواں ادب عمل کرنے کی نیت سے سننا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم ادب ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے سننا، اس لیے کہ یہاں جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں یہ باتیں صرف ایسا ہی کانوں کے مزے کے لیے نہیں، کانوں کی لذت کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں، رسم کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آداب میں بہت ہی اہم ادب عمل کرنے کی نیت سے سننا کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، پھر اللہ عمل کی توفیق بھی دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ عمل کرنے کی نیت سے اگر ہم سنیں گے اللہ عمل کی توفیق بھی دے گا۔ اور بیان سننے کا چھٹا ادب دوسروں کو بتانے اور پہنچانے کی نیت سے سننا، اس لیے کہ ہم جو امت محمدیہ ہیں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ دوسری امتوں کی صرف ایک ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے نبی کی شریعت پر عمل کر لیں، اپنے نبی کی باتوں پر عمل کر لیں تو ان کا کام ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم چونکہ آخری نبی کی آخری امت ہیں، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو یہ امت بھی آخری امت ہے۔ تو نبیوں کا کام اس امت کو کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا تھا کہ خود بھی نیک اعمال کرو، دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت دو، خود بھی اچھے کام کرو، دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دو، خود بھی برے کاموں سے بچو، دوسروں کو برے کاموں سے بچنے کی دعوت دو، خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو نماز کی دعوت دو، خود بھی روزہ رکھو، دوسروں کو روزے کی دعوت دو، خود بھی ذکر کرو، دوسروں کو ذکر کی دعوت دو، خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، دوسروں کو تلاوت کی دعوت دو، خود بھی حج بیت اللہ کرو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ تو اس امت کی دو ذمہ داریاں ہیں، خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا۔ تو ٹوٹل 6 آداب ہوئے۔ کتنے آداب ہوئے؟ بیان سننے کے، دینی بات سننے کے 6 آداب ہوئے۔ پہلا ادب باادب ہو کر سننا، دوسرا ادب باوضو ہو کر سننا، تیسرا ادب غور سے سننا، چوتھا ادب یاد رکھنے کی نیت سے سننا، پانچواں ادب عمل کرنے کی نیت سے سننا، چھٹا ادب دوسروں کو بتانے کی نیت سے سننا۔ سب کریں گے؟ تو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم بیان سنیں گے انشاءاللہ تعالی اس بیان کا فائدہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، کہیں بھی آپ کسی بیان کو بھی جائیں،
کسی دینی مجلس کو بھی جائیں، کسی اللہ والے کی مجلس میں شرکت کریں، کسی بھی مشورے میں جوڑ میں جائیں، ہر جگہ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے سنیں، فائدہ نہ ہو تو پھر بتانا۔ اللہ دل پر ان باتوں کا اثر کرتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے، اللہ اس کے نصیب کو جگہ دیتے ہیں، اس کی قسمت کو چمکا دیتے ہیں۔ اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، زندگی ہی میں اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اسلام ادب والا مذہب ہے، ادب سکھاتا ہے، یہ بے ادبی والا مذہب نہیں ہے۔ یہ بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، یہ چھوٹوں کی شفقت سکھاتا ہے، یہ ادب و احترام کے اصول بتاتا ہے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو ہمیں ادب والا بننا ہے، بے ادب نہیں بننا ہے۔ تو بات آئی تو ایسا ہی میں نے کہہ دیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ آداب سناؤں، بات آ گئی تو میں نے بیان کر دیا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اہم ترین اور مرکزی عنوان ہے۔ سیرت النبی نبی کی زندگی کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی ولادت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے بچپنے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے لڑکپن کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی جوانی کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے ادھیڑ پن کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی شادیوں کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی بیویوں کی زندگی کا نام ہے، سیرت النبی نبی کا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور رویے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی عبادت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی ریاضت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی تلاوت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی تجارت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی معیشت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی حکومت کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی دعاؤں کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی اداؤں کا نام ہے، سیرت النبی نبی کی وفاؤں کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر نبی کی وفات تک ایک ایک جز کا، ایک ایک حصے کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک ذرے کا نام ہے۔ صرف نبی کی پیدائش اور نبی کی وفات کا نام سیرت النبی نہیں ہے، نبی کے پیدا ہونے سے پہلے سے سیرت النبی شروع ہو جاتی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے سیرت النبی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے، ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی جنت و جہنم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی اور ہمارے نبی کا نام تھا، کچھ نہیں تھا۔ میں نے جو عربی خطبہ پڑھا اس میں ایک جملہ آیا، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ۔ ہمارے نبی کی ذات وہ ہے، اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو اسی وقت پیدا کر دیا تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کر دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخر میں بھیجا،
لیکن سب سے پہلے پیدا کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، یعنی اللہ نے اپنے نور سے، اپنی قدرت سے ہمارے نبی کو بنایا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، ہمارے نبی کے چہرے کے نقش کو بنایا گیا۔ حضرت کہہ رہے ہیں پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان اس پوری دنیا کو سجایا گیا۔ تو سیرت النبی کا آغاز ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے نہیں، ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے ہو جاتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اسی وقت اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ پھر بعد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، حیوانات، جمادات، یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ اور ہر نبی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے، ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، آخر میں اس میں ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ خاتم النبیین ہوں گے، وہ خاتم الرسل ہوں گے۔ ہر نبی نے بشارت دی ہے، ہر نبی نے خوشخبری سنائی ہے، اور ہمارے نبی کا پورا نسب نامہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک، حضرت عبداللہ تک جتنے واسطے بنتے ہیں، ہر واسطہ محفوظ ہے، ہر واسطہ محفوظ ہے، پوری نسل محفوظ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے نبی کی نسل میں کافر تو ہو سکتا ہے لیکن زانی نہیں ہو سکتا۔ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے خاندان میں، نسب نامے میں شرک کرنے والا، کفر کرنے والا تو ہو سکتا ہے، زنا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زنا کرنے والا ہوگا، خاندان خلط ملط ہو جائے گا، ڈاؤٹ کے دائرے میں آ جائے گا، شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو مشرک تو ہو سکتا ہے لیکن زانی نہیں ہو سکتا، بدکار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے وہاں سے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک پورے سلسلے کو محفوظ رکھا۔ ایک آدمی بھی چاہے وہ غلط ہو، مطلب شرک کرنے والا ہو یا بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، لیکن زانی نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، اللہ نے پورے نسب نامے کو محفوظ رکھا، حفاظت سے رکھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اللہ نے مبعوث کیا، لیکن ہمارے نبی کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے، جب قیامت کے دن جنت میں جانے کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے اللہ ہمارے نبی کو بھیجے گا۔ بھیجا سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں بھیجے گا سب سے پہلے۔ جب تک ہمارے نبی قدم نہیں رکھیں گے تب تک کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔
اسی لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، اور سیرت لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے کہا ہے، حضرت حسان کے شعر کے بعد پوری دنیا میں نبی کی شان پر اگر کوئی شعر ہے تو یہ شعر ہے۔ حضرت حسان کے اشعار بہت مشہور ہے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عربی میں وہ اشعار ہیں، یہ پہلے نمبر کے اشعار ہیں ہمارے نبی کی شان میں۔ حضرات علماء نے فرمایا اگر اس کے بعد کسی شعر کا نمبر آ سکتا ہے، کسی کا مقام ہو سکتا ہے، تو شیخ الہند کے شعر کا ہو سکتا ہے۔ شیخ الہند نے کہا، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ عشق نبوی کی، محبت رسول کی ایک مثال ہے، ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں سیرت النبی کو سننا ہے، نبی کی زندگی کو سننا ہے، عظمت مصطفیٰ کو سننا ہے، مقام مصطفیٰ کو سننا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سننے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اتباع رسول کو لانا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اطاعت رسول کو لانا ہے۔ پھر سنیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو مقدمے ہی میں آج پورا وقت ہو گیا، آئندہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے، اتباع رسول کیا ہوتا ہے۔ صرف دعووں کا نام محبت مصطفیٰ ہے، یا کچھ کر کے دکھانے کا نام محبت مصطفیٰ ہے؟ صرف نعرے لگا دینے کا نام عشق مصطفیٰ ہے، یا کچھ کر کے جانے کا نام عشق مصطفیٰ ہے؟ میں آئندہ جمعہ آپ کو واقعات کی روشنی میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے نبی سے کیسی محبت کر کے دکھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا